اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس حدیث میں جو آخری حدیث پیش کی گئی تھی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے آپ کا ارشاد مبارک بیان ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور دیگر سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس کی کچھ تشریح بیان کی گئی تھی۔ اس حدیث میں دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس محبت کے نتیجے میں دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والا درود و سلام پڑھنا مراد ہے، اور اس کی بڑی ہی اہمیت بیان کی جاتی ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کی محبت دل میں ہو تو ظاہر ہے کہ وہ محبت زبان سے بھی ادا ہوتی ہے۔ عام دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو تو اس کا تذکرہ بار بار اس کی زبان پر آتا ہے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی دل میں پوری طرح رچ بس گئی ہے تو اس کا تذکرہ اس مومن بندے کی زبان پر بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کو درود کہتے ہیں، اور درود کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ محبت رسول یہ مومن کی جان ہے، اور درود کا پڑھنا بڑی کثرت کے ساتھ یہ ایک مومن کا دن رات کا اصول ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے بزرگان جماعت نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے لے کر آج تک ان کا یہ طریق رہا ہے کہ اپنی ہر دعا میں درود شریف کو لازمی طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی بات مجھے یاد آتی ہے۔ انہوں نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب میں نے درود شریف کو کثرت سے پڑھا اور اس کے فوائد اور برکات کو اپنی زندگی میں محسوس کیا تو اس کے بعد میں نے یہ طریق بنا لیا کہ جب بھی کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حضور بغرض دعا پیش کرنی ہے تو سب سے پہلے میں اس وجود کا ذکر کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، اور وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود۔ تو سب سے پہلے وہ فرمایا کرتے تھے، آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ میں عام طور پر جب خاص دعا کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھتا ہوں، پھر وہ دعا کرتا ہوں، اور دعا کو ختم کرنے کے بعد آخر میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں۔ تو گویا یہ دو برکت والی چیزیں اصل دعا وہ درمیان میں آنے والی دعا سے پہلے اور بعد پیش کی جاتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے اس طریق کو بہت ہی بابرکت پایا، اور قبولیت دعا کے لیے ان کا خاص جو فائدہ ہے وہ میں نے محسوس کیا۔ تو اس طریق سے پتہ لگتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنی دعا کرتے ہوئے درود شریف کو بھی اس کے اندر شامل کر لینا چاہیے، اور اس کا فائدہ ہے۔ یہ کل کے حدیث کی تھوڑی سی تشریح تھی جو باقی تھی، جو میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اگلی حدیث جو آج کے درس میں پیش ہوگی اس کے الفاظ اس طرح پر ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ الفاظ موطا امام مالک سے لیے گئے ہیں جو حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان الفاظ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک نصیحت کا انداز ہے، وصیت کا انداز ہے جو آپ نے اختیار کیا،
ہوتا ہے انسان کسی سفر پر جائے، گھر والوں کو کچھ نصیحت کرتا ہے، انسان بیمار ہو اور سمجھے کہ اب میرا آخری وقت آنے والا ہے، اس وقت وصیت کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی ایسے ہی موقع پر یہ انداز اختیار کیا ہوگا کہ جس میں فرمایا ترکت فیکم امرین، کہ اے مومنو یاد رکھو میں نے تمہارے اندر 2 باتوں کو بطور وصیت چھوڑا ہے، ان باتوں کو تم یاد رکھنا، اور فائدہ کیا ہوگا؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان 2 باتوں کو پوری طرح مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ تمسک کا لفظ استعمال آیا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ ان باتوں کو اختیار کرو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کون سی باتیں ہیں؟ یہ فوائد سن کر انسان کے دل میں طبی طور پر یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ وہ کون سی 2 باتیں تھیں جن کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کا تسلسل یہ ہے کہ کتاب اللہ ہے۔ پہلی بات آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کو پوری مضبوطی کے ساتھ تم پکڑ لو، اور تمسک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ کو ہاتھ سے پکڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیم کو پوری طرح اپنے اوپر وارد کر لو۔ ہر حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر عمل کرو، ہر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس چیز کو چھوڑو۔ تو قرآن مجید کے اول سے لے کر آخر تک کہا جاتا ہے کہ 700 احکامات ہیں، تو ہر حکم کو پوری مضبوطی کے ساتھ اختیار کرنا، یہ ہے تمسک جس کی آپ نے وصیت فرمائی۔ تو فرمایا کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان باتوں کو پکڑتے رہو۔ پہلی بات اس میں کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جو ایسا مقدس صحیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی رد و بدل نہیں، پوری طرح اسی طرح محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا قیامت تک جب تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جس کو کتاب اللہ کہا گیا، یہ قرآن مجید ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو گویا ہر نصیحت کا جامع ہے، ہر امر اس کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، اور ہر نہیں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی ضروری بات مومنین کے لیے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکام پر عمل کرو، اور کوئی ایک ایسا حکم بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے جس پر تم عمل نہ کر رہے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے بارے میں بارہا ذکر فرمایا اپنی کتابوں میں۔ ایک جگہ آپ نے جو فکرہ فرمایا وہ یاد رکھنے کے لائق ہے، ساری باتیں یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید جواہرات کی تھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر پڑے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس قرآن مجید کو، کتاب اللہ کو آپ نے جواہرات کی تھیلی قرار دیا، تو وہ اس سے پتہ لگا کہ یہ بہت ہی قیمتی کتاب ہے جس میں سارے نصیحت کے سامان اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہیں۔ پھر ایک شعر میں آپ فرماتے ہیں دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ دیکھیں کس والہیت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی محبت کو اور اپنی محبت کو جو قرآن مجید سے آپ رکھتے تھے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ایک اور شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترسمین جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار کا مجموعہ ہے، اس میں دیکھیں اتنی معرفت کی باتیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جو دل میں کھپ جانے والی ہیں، اور پھر انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ کس کس پیرائے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی۔ میں نے 1-2 باتوں کا ذکر کیا جو قرآن مجید سے حوالہ تعلق رکھتی ہیں۔ پھر حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ 2 باتیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی بات کتاب اللہ ہے، اور دوسری ہے وسنت رسول ہی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی روش ہے جس کو سنت کہتے ہیں، وہ طریق جس کے مطابق آپ نے ساری زندگی اوامر اور نواہی پر عمل کیا،
اور امت کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، جب تک اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، ایک قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا غیر محرف مبدل کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کامل صحیفہ ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور دوسرا کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں یہ قابل ذکر بات ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ کیسی تھی آپ کی زندگی، کیسی آپ کی عبادت تھی۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک تو یہ سوال بھی کیا، ایک جگہ آتا ہے کہ کیا تم نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ اگر تم نے قرآن مجید پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات پر قرآن مجید کی اس پر عمل کیا ہے۔ تو وہ قرآن جو احکامات دیتا ہے ان سب پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تم پوچھتے ہو اگر کہ کیسے تھے، تو کانا خلقہ القرآن، ہر وہ بات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ تو آپ کی زندگی ایک قرآن مجید کی تفسیر تھی، ایک ایسی زندگی تھی جو قرآن مجید کے ہر حکم کے تابع اور ہر اس ہدایت کو جس کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا کہ یہ انسان نہ کرے، اس سے بچنے کا موقع ہے۔ تو یہ مثال ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کی، کہ سنت اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ نے قائم کر دی اپنے عمل کے ساتھ، صحابہ نے اس کو اپنی نظروں سے دیکھا، یاد رکھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور پھر احادیث میں اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو یہ دو فلاح کے ذریعے ہیں جو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان، اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمائے۔ جیسا میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک وصیت کے رنگ میں بیان ہے جو ہم نے پڑھا، تو اس وصیت کے پیغام کو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیشہ یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان دونوں باتوں کو پوری سختی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں، اپنے دلوں میں جگہ دیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔